ہر زمانے میں خیر القرون کا زمانہ ہو یا ان کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے زمانے میں اس کا انکار کر رہا ہوں، میں یہ بتلا رہا ہوں کہ آج سے 1000 سال پہلے اور آج سے 1100 سال پہلے اور آج سے 1200 سال پہلے اور آج سے 1300 سال پہلے بھی الگ الگ جماعتوں نے اور الگ الگ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی بدعتیں پھیلی تھیں، اس زمانے میں بھی الگ الگ نظریات اور فکریں قائم ہوئی تھیں، الگ الگ مذہب بنے تھے۔ چنانچہ میری بات کی دلیل یہ ہے کہ آپ جب حضرت امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھائیں گے تو اس کتاب میں ایمان کے مسائل کا بھی بیان ہے اور پاکی کے مسائل کا بھی بیان ہے، نماز کے مسائل کا بھی بیان ہے، تمام عبادتوں کا بیان ہے، تمام معاملات کا بیان ہے، تمام دعاؤں اور تفسیروں کا بیان ہے، تمام اخلاق اور نفسیات کا بیان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے ابواب تقسیم کیے ہیں، بیان کیے ہیں فرقہ باطلہ کے رد پر۔ مستقل کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھی ہے۔ چنانچہ فرقہ قدریہ، فرقہ جہمیہ اور فرقہ مشبہہ اور نہ جانے کون کون فرقے جن کا آج نام و نشان باقی نہیں ہے، جن کے آج نام و نشان باقی نہیں ہے، وہ اس زمانے میں ایکٹیو تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب ان پر رد فرمایا ہے، ان کا تعاقب کیا ہے۔ اور یہ کام صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، اس وقت کے جو بھی محدثین تھے، جو بھی مفسرین تھے، جو بھی صوفیہ تھے، لغویین اور نحویین تھے اور مصلحین امت تھے، ائمہ تھے، ان تمام لوگوں نے دینی فریضہ سمجھ کر اس عظیم کام کو انجام دیا ہے اور مذہب اسلام اور عقائد اہل سنت والجماعت کی حفاظت اپنے اپنے حساب سے فرمائی ہے۔ وہ فرقے، وہ جماعتیں جو اس زمانوں کے اندر تھی، آج علماء کے سوا ان کا کوئی نام جاننے والا نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی بہت عجیب بات نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کیا ہم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ امت محمدیہ سے پہلے قوم نوح بھی تھی اور اللہ نے کلیتاً ان کو برباد کر دیا، ختم فرما دیا؟ تو کیا ہو گیا دنیا میں؟ انسان مٹ گئے؟ انسان نہیں مٹا، دنیا چلتی رہی۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، قوم ثمود کو ہلاک کر دیا، قوم لوط کو ہلاک کر دیا اور مؤتفقہ جو بستی والے ہیں ان کو ہلاک کر دیا۔ کتنی قومیں ہیں، کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے راہ بدلی اور اللہ رب العزت نے ان کے نام و نشان مٹا دیے۔ اہل حق چلتے رہے۔ اسی طریقے سے یہ باطل فرقے اور مذاہب ہیں، بہت سے آئے اور چلے گئے، انہوں نے حق کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہر وقت کے علماء نے ان کی تردید کی اور صحیح باتیں عوام الناس کے سامنے رکھی۔ جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے اللہ کی توفیق سے صحیح راہ کو چنا اور دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہوئے۔ جو صورتحال پہلے زمانوں میں تھی وہی صورتحال آج ہمارے زمانے میں بھی ہے۔ ایک طرف بدعتوں کا شیوع ہے،
اور ایک طرف جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مجروح اور مشکوک بنانے کی ناپاک کوشش اور سازشیں چل رہی ہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح اور مشکوک کرنے کی کوششیں یقیناً کفار کی طرف سے چلتی ہوں گی، مگر میں اطلاع عرض کر دوں کہ اس میں صرف کفار ہی شریک نہیں ہے، بلکہ بہت سے وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور بقرعید میں قربانیاں کرتے ہیں اور حرم اور مکے کا سفر کرتے ہیں، اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشکوک اور مجروح بنانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، بڑے بڑے دلائل بیان کرتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے؟ کیا جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کوئی کمی آتی ہے؟ آپ کے دین کو پھیلنے سے کوئی روک پاتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر دین کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور جادو وہی ہے جو سر چڑھ کر بولے، دشمن تسلیم کرنے پر مجبور ہو، مخالفین اس کی حقانیت ماننے پر مجبور ہو۔ الحمدللہ ہمارا دین اسلام اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی اسی طرح زندہ ہیں جیسے پہلے دن زندہ تھے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو صحابہ کی ذات کو مجروح کرنے کے چکر میں ہیں، ان کو مشکوک کرنے کے چکر میں ہیں۔ کچھ لوگ احادیث مبارکہ کے خلاف مشن کھولتے ہیں، کچھ ائمہ کے خلاف، کچھ علماء کے خلاف، کچھ مدارس اور مکاتب کے خلاف، کچھ دینی اور جماعتی تنظیموں اور تحریکوں کے خلاف۔ ہر وقت یہ چیزیں ہمیں اور آپ کے سابقے میں رہیں گی، اور میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ یہ کوئی نئی واردات نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی، بلکہ ہم اپنے اکابرین کے فرمودات کو پڑھیں اور انہوں نے امتوں میں جو محنتیں کی ان محنتوں کو پڑھیں۔ انہوں نے امت کی اصلاح کے لیے اور خود اپنی ذات کی بقا کے لیے، اپنی اور اپنے لوگوں کے دین کی حفاظت کے لیے جن راستوں کو چنا، ہم ان راستوں کو اختیار کریں۔